اسماعیل قاسم صاحب آپ کی جانب آئیں گے. جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم بچپن سے ہی سنتے آ رہے ہیں کہ پاکستان نازک دور سے گزرا ہے لیکن اس وقت کی اگر موجودہ صورتحال دیکھیں تو لگتا ہے کہ واقعی پاکستان نازک دور سے گزرا ہے، کیونکہ اس سے پہلے کبھی بھی پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کی باتیں نہیں ہوئی تھی. لیکن ہم نے دیکھا کہ سال 2022 میں اب بھی پاکستان کی معیشت کے بارے میں جتنی بھی باتیں کی جاتی ہیں، سب سے زیادہ خطرہ یہی ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو رہا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اس ساری صورتحال میں بھی ہم دیکھیں گے کہ تمام سٹیک ہولڈرز کسی ایک پیج پر آ سکیں تاکہ جو غلطیاں ہم سے ماضی میں سرزد ہوئی ہیں وہ ہم مستقبل میں نہ کر سکیں؟ بہت شکریہ نبیلہ. دیکھیں، لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ پاکستان کے لیے سال بڑا چیلنجنگ تھا، بڑا مشکل تھا. بظاہر لگتا بھی اس طرح سے. آئی بلیو دی اپوزٹ ٹو اٹ. آئی تھنک اٹ از آلویز دا ڈارکسٹ بفور ڈان. تو پاکستان کی صورتحال کچھ اس طرح سے 75 سالوں سے جو سٹیٹس کو مینٹینڈ تھا اس کو چیلنج نہیں کیا گیا تھا. فار دا ویری فرسٹ ٹائم ان آر ہسٹری سٹیٹس کو ہیز بین چیلنج. جو طاقتور لوگ ہیں ان کو یہ یاد دہانی کروائی گئی ہے کہ سویلین سپریمیسی جو ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اب میں نے یہ چیز کیوں ریز کی ہے سب سے پہلے باقی سارے ایشوز سے پہلے؟ بیکاز دیٹ سیمس ٹو بی دا ایشو جو کہ فور فرنٹ پر آئے پاکستان کی پالیٹکس کے اندر، جس نے پاکستان کو ہمیشہ سے پیچھے دھکیلا ہے. تو ایشوز تو 2022 کے اندر ہمیں بہت زیادہ نظر آئے، پولیٹیکلی، اکنامیکلی، ہم سوشلی بھی بات کر لیں. وہیں پہ ساری سچویشن کے اندر اگر میں سب سے پہلے ہائی لائٹ کروں تو شہید ارشد شریف بھائی ہیں، ان کو ہم کس طرح سے چھوڑ سکتے ہیں 2022 کے اندر. بٹ دین اگین ہیونگ آل آف دیز ایشوز، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو ملا ہے وہ اویئرنیس ملا، ایک ایسا سیاسی شعور عوام کو ملا ہے جن کو یہ احساس ہوا ہے کہ شاید کچھ نہ کچھ چینج ہونا ضروری ہے. ایک ایسا چینج جو کہ ہو سکتا ہے کہ مستقبل کے اندر پاکستان کو ایک ایسی راہ پر گامزن کر دے جو کہ پہلے سے ڈیفرنٹ ہوگی. ہمیشہ سے ہم نے یہی سنا، جیسے کہ ابھی آپ نے سٹیٹ کیا کہ پاکستان تاریخ کے ایک نازک موڑ سے گزرتا آ رہا ہے، یہی سنتے آ رہے تھے. تو وہ نازک موڑ ختم کب ہوگا؟ انلیس اور انٹل اس کو ایک شاک ملتا وہ نہیں چینج ہو سکتا تھا، سٹیٹس کو چیلنج نہیں ہو سکتا تھا. آئی بلیو 2022 جو ہے اس کو وہ ایئر ہے جس کے اندر چیلنج ہوا ہے. ہمیں اپنی پرائیورٹیز کو ری ڈیفائن کرنے کا موقع ملا ہے. عوام کو یہ چانس ملا ہے کہ وہ اپنے اوپینینز کو ایکسپریس کر سکیں، وہ بڑھ چڑھ کر یہ بیان کر سکیں کہ ان کے کیا چاہیے. آبویسلی ہمارا ڈالر کی ہم لوگ بات کر لیں یا اگر ہم باقی اکنامیکل بات کر لیں، فارن ایکسچینج ریزروز کی بات کر لیں، تو وہ لگتے ہیں کہ بہت زیادہ ڈپلیٹڈ ہے اور بڑی مایوس ایک صورتحال بنتی ہے، جس کا جو آبویس اسٹیٹڈ جو نظر آیا وہ برین ڈرین میں سے تھا. 2021 کے اندر 2,25,000 تھے، 2022 میں 7.5 لاکھ کی فگر تھی. تو لگ رہا ہے کہ شاید پاکستان سے لوگ چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں بیکاز مایوس ہو چکے ہیں. بٹ میں ایک ریمائنڈر دینا چاہتا ہوں کہ نہیں، دس از جسٹ دا بگننگ آف اے مچ مور برائٹر ڈے. پاکستان ہیز اے لاٹ ٹو آفر، بٹ آبویسلی اس کو کرپل کر کے رکھا گیا ہے، مفلوج کر کے رکھا گیا ہے اور آنکھوں کے آگے پٹیاں باندھ کے رکھی گئی ہیں. وہ پٹیاں، وہ اندھیرا، وہ دھول، سب کچھ جھٹا ہے. ناٹ سینگ کہ کس نے لیڈ کرنا ہے. میں تو ہمیشہ عام عوام کی بات کرتا ہوں، میسز کی بات کرتا ہوں کہ ان کو امپاور کریں. فار دا ویری فرسٹ ٹائم آبویسلی شاید ہمارا لٹریسی ریٹ نہیں بڑھا، لیکن شعور جو ہے اگر اس کی کوئی ریٹنگ ہو کہیں پہ تو وہ بہت زیادہ عوام کے اندر زیادہ آ گئی. اور جس قوم کے اندر بھی جب ہجوم سے ہٹ کر وہ ایک قوم بنتے ہیں تو پھر چینج تو آتا ہے. تو آئی اسٹرانگلی بلیو کہ پاکستان ہیز اے ویری برائٹ فیوچر اہیڈ آف اٹ. 22 has been a blessing for us. Obviously very مطلب unpopular statement، states کو آپ facts کو دیکھ لیں، لیکن 2023 will offer much more.